بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل شادی کے بعد سکون کیوں نہیں مل رہا، جان لو حقیقت۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آج کل شادی کے بعد سکون کیوں نہیں مل رہا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہر مسلمان بھائی کو نکاح کرنے کے بعد ایک دوسرے سے محبت عطا فرما۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کل شادیاں برباد کیوں ہو رہی ہے؟ اس طرح کی خبریں خوب سننے کو مل رہی ہے کہ بیوی نے عاشق کے ساتھ مل کے شوہر کا مرڈر کر دیا، اور وہ میرٹھ کی جو ڈرم والی گھٹنا تھی وہ تو انتہائی وائرل ہوئی۔ اس طرح کی خبریں آئے دن آتی ہی رہتی ہے۔ ایک خبر سننے کو ملی کہ پتی نے اپنے پتنی کی شادی اس کے لور سے خود کرا دی۔ ایسے ہی خبر سننے کو ملتی ہے کہ شادی کے بعد بیوی داڑھی سے شوہر سے خوش نہیں تھی تو اس نے اپنے دیور کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ اس طرح کی خبریں اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب تو شادیوں پر جوک بننے لگے ہیں، کیونکہ لڑکیاں بھاگ رہی ہے۔ اور کہیں ایسا بھی سننے کو مل رہا ہے کہ اس طرح کی خبریں بھی خوب سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو شادی آج کل کیوں برباد ہو رہی ہے، اس پر اگر میں آپ کو بنیادی بات بتاؤں، یعنی ایسی بات کہ جو تمام باتوں کا خلاصہ ہے، تو 10 باتیں بتانے کے بجائے میں اگر ایک بات بولوں تو وہ ایک بات یہ ہے کہ گناہوں سے نہ بچنا۔ یہ شادیوں کی بربادی، شادی کے بعد جو زندگی ہماری سکون میں نہیں ہے، شادی کے بعد کا جو سکون ہے وہ میسر نہیں ہے، اور شادیاں جو برباد ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے گناہوں میں مبتلا رہنا۔ اگر آپ شادی کر رہے ہو اور شادی کے بعد بھی آپ کے دل میں اگر کھوٹ ہے، یعنی آپ شادی کر رہے ہو لیکن آپ کے دل میں یہ ہے کہ گرل فرینڈ سے ملوں گا، رنگیلیاں مناؤں گا، عیاشیاں کروں گا، شادی لڑکی کر رہی ہے لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ ایکس بوائے فرینڈ جو میرا نہ ہو سکا، جس سے میرا کبھی افیئر رہا ہے، اس سے بھی گفتگو جاری رکھوں گی، اور جو بھی غلط کام ہے کہیں نہ کہیں ٹچ میں رہوں گی۔ گناہوں کو چھوڑنے کی آپ کی نیت نہیں ہے۔ کل ملا کے یہ شادی کے بعد کا جو سکون ہے وہ آپ کو کبھی نہیں حاصل ہو سکتا، کیونکہ نکاح کی جو برکتیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ نکاح کرنے کے بعد اللہ رزق میں برکت دیتا ہے، نکاح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد میں برکت دیتا ہے، زندگی میں سکون دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس قرار دیا میاں بیوی کو ایک دوسرے کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو بنایا اس لیے تاکہ شوہر کو سکون حاصل ہو، شوہر کو بیوی کے لیے بنایا اس لیے تاکہ سکون حاصل ہو۔ فیملی دو خاندان جڑتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ سکون زندگی میں آئے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ شادی کے بعد سکون تو دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ بے چینی اور بڑھ جاتی ہے، بے سکونی اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کی کھوٹ جو ہے وہ اس کھوٹ کا اثر ہوتا ہے۔ یعنی شادی اگر آپ کی نیت پاک دامن رہنے کی ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ شادی کے بعد میں اپنی زندگی کو پرسکون بناؤں گا، اور پرسکون بنانے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کسی بھی غیر سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر بیوی ہو تو آپ شادی سے پہلے کیا کرتی تھی اس سے مطلب نہیں، شادی کے بعد آپ صرف اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے۔ شادی سے پہلے آپ نے کیا کیا یہ مطلب نہیں ہے، شادی کے بعد آپ صرف اپنی بیوی کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ جب تک دلوں میں ارادے اور نیتیں نہیں ہوگی تب تک زندگی کا سکون حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوسروں کی بیوی اچھی کیوں لگتی ہے؟ بھائی، دوسروں کی بیوی اس لیے اچھی لگتی ہے کیونکہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ اپنا شوہر برا کیوں لگ رہا ہے؟ اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ تم اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتے، بلکہ تمہارے دلوں میں کوئی اور بھی بس رہا ہے۔ شوہر کے جانے کے بعد ہائی ہیلو کہیں اور بھی چل رہی ہے۔ گناہوں کے دروازے جب تک ہماری آپ کی زندگی میں کھلے رہیں گے، شادی کا سکون ہمیں کبھی بھی نہیں حاصل ہو سکتا۔ ایک فیملی کا واقعہ تو مجھے ایسا پتا چلا کہ بھائی، شادی سے پہلے تمہارے کتنے بھی افیئر چل رہے ہو لیکن شادی کے بعد اب تو پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارو۔ دیکھو، نکاح کے بعد سکون حاصل کرنے کے لیے شرط ہے پاک دامنی۔ اگر نکاح کے بعد بھی آپ پاک دامن نہیں ہو، خدا کی قسم، تباہی اور بربادی شادی کے بعد بھی آپ کی زندگی میں باقی رہے گی۔ بلکہ شادی سے پہلے کم بربادی تھی، شادی کے بعد زیادہ بربادی آئے گی۔ اس لیے
پاک دامن رہنا، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ پہلی شرط ہے میاں بیوی دونوں کے لیے۔ سکون تب ہے جب پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ اور یاد رکھو، تمہیں مزہ آ رہا ہے تو یہ مزہ شیطانی مزہ ہے۔ تم سوچ رہے ہو کہ جو غلط چکر ہے ان کے ساتھ جڑ کر آپ زندگی میں سکون حاصل کر لو گے، کبھی نہیں کر پاؤ گے۔ پاک دامن رہو گے تو سکون ملے گا، تو یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو آج کل شادیوں کے بعد مسئلے اتنے کرٹیکل ہوتے چلے جا رہے ہیں، سچویشن اتنی گمبھیر ہوتی جاتی ہے کہ وہ سنبھلنے سے نہیں سنبھلتی ہے۔ اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل جو نئی جنریشن جن کی شادیاں ہو رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے والد صاحب کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے دادا کو دیکھتے ہیں، اپنے نانا کو دیکھتے ہیں۔ ہم جیسی عمر کے لوگ اگر اپنے دادا دادی، نانا نانی اوپر تک کے لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کی زندگی ایسی گزری ہے، 70 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے اور رشتہ آج بھی ویسے ہی مضبوط ہے۔ اور اب دیکھنے کو کیا مل رہا ہے کہ نئی جنریشن کی جو شادی ہو رہی ہے، شادی کے 5 مہینے کے بعد، شادی کے 1 سال کے بعد، شادی کے 1 مہینے کے بعد ڈیورس تک معاملے پہنچ جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت دینی نہیں کر رہے ہیں۔ شادی سے پہلے بچی کو، بیٹی کو اس کی ذمہ داریاں سمجھائی جائے کہ بیٹا اب تم ایک بیوی بن کے جا رہی ہو، اب تم بچی نہیں رہی، اب تم لڑکی نہیں رہی، بلکہ اب تم ایک ذمہ دار خاتون بن گئی، نکاح کے بعد ایک ذمہ دار لڑکی بن گئی۔ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ شوہر کی اطاعت۔ لڑکے کی شادی ہونے والی ہے تو گھر والوں کو چاہیے کہ لڑکے کی تربیت کرے، علماء سے تربیت کروائے کہ دیکھو بیٹا اب تم دولہا بننے والے ہو، شادی کے بعد اب تم وہ لڑکے نہیں رہے کہ لڑکپن میں بس زندگی جیتے رہو، بلکہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد اب ایک ذمہ دار لڑکے تم بن گئے۔ تمہارے اوپر بیوی کا حقوق ہے، بیوی کو خوش رکھنا، اس کی ذمہ داریوں کو نبھانا۔ اور جو شریعت نے بتایا بیٹا دیکھو اس طرح سے تمہیں زندگی گزارنی ہے، یہ تربیت بچوں کی بچپن سے ہونا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے ذمہ داریوں کا احساس نہ ہونا، اور ذمہ داریوں کا احساس تب ہوتا ہے جب ذمہ داریوں کا احساس دلایا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کی غلط چیز پر بھی سپورٹ کی جاتی ہے، غلط چیز پر اس کو ساہ دی جاتی ہے، غلط چیز پر اس کو روکا ٹوکا نہیں جاتا۔ پہلی وجہ گناہوں سے نہ بچنا، دوسرا کہ بچوں کی تربیت دینی نہ ہونا۔ چلو اب نہیں ہو پائی، اب کیا کرے؟ تو بھائی اب کر لو۔ اگر آپ کا لڑکا ہے تو اب اسے سمجھاؤ بیٹا دیکھو تم شوہر بن گئے، یہ ذمہ داریاں تمہارے اوپر آتی ہے۔ بیوی کو سمجھاؤ بیٹی تم اب بیوی بن گئی ہو، تمہارے اوپر ذمہ داریاں آتی ہے۔ گھر کو اچھے سے بچانا، گھر کو اچھے سے چلانا، گھر کو اچھے سے بسانا، یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں۔ گھر کی ذمہ داریوں کو اٹھانا یہ تمہیں اب سب دیکھنا ہے۔ بچوں کو سمجھانے سے ان کا ذہن بنتا ہے، سمجھانا ایک بہت بڑی تبدیلی کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ 2 بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں شادی شدہ زندگیاں اب ایک مصیبت سے کم نہیں بچی ہے۔ بھاگنے کے، فرار ہونے کے، شوہر کو قتل کرنے کے، بیوی کو مار ڈالنے کے واقعات اتنے عام ہو گئے ہیں۔ اس لیے اگر ابھی بھی ہم ان 2 چیزوں پر توجہ کریں تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہمیں ملے گا۔ لڑکا گڑبڑ ہے تو لڑکے کو سمجھایا جائے، نہ کہ یہ کہ لڑکی کی غلط چیزوں پر بھی آپ اس کو سپورٹ کریں۔ لڑکی غلط کر رہی ہے تو لڑکی کو ڈانٹ لگائی جائے، اسے بھی سمجھایا جائے، نہ کہیے کہ لڑکی کی غلط چیزوں پہ آپ اس کو سپورٹ کرو۔ تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ چند باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور آپ ان باتوں سے کتنا ایگری ہے کمنٹ کر کے بتائیں۔ اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان سب باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور ماجد اسٹوری چینل کو سبسکرائب بھی کر لے، تاکہ ایسے ہی ویڈیو آپ کو ماجد اسٹوری کے چینل پر دوبارہ ملتی رہے۔ اب انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔